مقصد کیا ہے درود پاک کا؟ کیوں پڑھا جائے اور اس قدر اس کی تاکید کیوں ہے؟ درود شریف پڑھنے کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے کچھ مقصد تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، اور کچھ مقاصد جو ہے وہ محدثین کو شرح صدر کے ذریعے حاصل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقاصد کچھ اس طرح بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو جب رب رحمت نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ خدا ہماری طرف توجہ کرے تو تم توجہ اس کے حبیب کی طرف کر لو، خدا کو تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک تو سب سے بڑا مقصد ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کی نگاہ کرم میں ہر وقت رہے۔ یہ اس کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں، ایک رحمت سے کیا مراد ہے؟ ایک رحمت کی تو ویسے بے شمار آپ نے انداز بیان کر دیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اگر تمہیں نظر آئے تو تمہیں یوں نظر آئے کہ جس طرح پیاسی زمین پر پانی کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں اور زمین اس پانی کی وجہ سے سرشار ہو رہی ہوتی ہے، تو جب اللہ بندے پہ رحمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دل سرشار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دل تمہارا سرشار ہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ رحمت برس رہی ہے۔ سرشاری کی کیفیت محسوس ہو تو یہ سمجھا جائے کہ اس کی رحمت ہو رہی ہے، اور جب وہ 10 گنا بڑھ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ درود و سلام اپنی انتہا تک پہنچ رہا ہے۔ ہم اس بارے میں اور بھی عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور خوبصورت مقصد ہمیں عطا فرمایا، اور وہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے زکوٰۃ قرار پائے گا۔ نفس جب آلودہ ہو جاتا ہے خواہشات نفسانی سے، گناہوں کی علائے سے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور عطا فرما رہے ہیں وہ طریقہ یہ کہ تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ جس طرح مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے تو بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، تو تم جب درود و سلام پڑھتے چلے جاؤ گے تو تمہارا نفس اس سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک تو اس کا یہ بھی مقصد آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم، تمہارا درود پڑھنا علیہ اوپر میرے کیا ہوگا؟ کفارۃ لکم، تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، ایک تو صاف ہو رہی، ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہوں جو صاف نہیں ہو پائیں تو ان کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، وہ کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم قسم کا یا کسی اور چیز کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر ساکت فرما دیتا ہے۔ تو جو نفس صاف ہو جائے، سبحان اللہ، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کمپیوٹر کا وائرس نکال دیا جائے تو بعض دفعہ کچھ رہ جاتا ہے، تو پھر اس پہ بھی درود و سلام کی کثرت کرو کہ تمہارے نفس کے اندر جتنی علائشیں نکل گئی سو نکل گئی، جو رہ گئیں وہ دوبارہ پھر پڑھتے رہو، اس کی برکت سے وہ بھی صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یصلی علیہ، یہ بہت توجہ والی بات ہے، من صلی علیہ وہ تو پڑھ چکے، لیکن من لم یصلی علیہ، جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا، فلا دین لہو، اس کا دین ہے ہی نہیں۔ وہ خود جتنا مرضی کہے میں توحید کو ماننے والا ہوں، جتنا مرضی کہے میں تسبیحات پڑھنے والا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن قیم لکھتے ہیں اور امام سخاوی نے لکھا ہے، بہت سے محدثین نے، کہ حضور فرماتے ہیں اس کا دین ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا، جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جو کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے گلے میں کارڈ ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے کا کارڈ کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات والا تبار کے فیضان کی طرف جو درود ابراہیمی شریف کی طرف سے ہے، اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی کیوں لیا؟ وہ اس لیے بھی لیا چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر ایک تو اپنے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی محبت تھی، اور اس محبت کا ہی تقاضا تھا جب پوچھا گیا مل اضاحی یا رسول اللہ، حضور قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب قربانی بھی آئی تو نام ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، درود و سلام بھی آیا تو نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا۔ اسی لیے آپ نے اپنے پیارے فرزند ارجمند آخری بیٹے ان کا نام بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم دوسرے پس منظر میں
میں دیکھیں تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عبارت ہے وہ ساری کی ساری زندگی ہمیں ادھر بھی نظر آتی ہے کہ میرے آقا کا بچپن تھا تو ایک جس وقت قیافہ شناس آیا اس نے آپ کو سوتے ہوئے دیکھا تو قدموں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ قدم تو مکمل قدم ابراہیم کے مشابہ ہیں، سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے مشابہ ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نہ صرف خود فرمایا کرتے تھے میں ویسے بلکہ میں جسمانی طور پر بھی ان کے مشابہ ہوں، تو عملی طور پر ہمیں کہہ دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے رہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محبت کا درس دیا، اور اپنے آباء و اجداد اچھے گزرے ہیں تو ان پہ فخر کرو، ان پہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ان کی رحمت ہم پر ہے۔ اسی لیے جب حنین کا معاملہ ہوا تھا، جنگ حنین کا، تو اس وقت حضور نعرہ بلند کر رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اپنے آباء پر فخر کرنا یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے، جائز فخر، اور وہ کرتے رہیں، اس میں سنت کا پہلو بھی ملتا ہے اور درود و سلام کی حلاوت بھی نصیب